برحمتک یا ارحم الراحمین اجمعین الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم. قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیۃ المنافق ثلاث اذا حدث کاذبا واذا وعد اخلف واذا اؤتمن او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے پیارے، بات تو میٹھی کرنی چاہیے کیونکہ میٹھی بات سب کو اچھی لگتی ہے، اور جو ہے کبھی کبھی ماشاءاللہ میرے محترم قبلہ حکیم سے بیٹھے ہیں، کبھی کبھی کڑوی دوا بھی پلانی پڑتی ہے، اس کے بھی فائدے ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آج میں آپ کو یہ جو پہلے تو اس کا خلاصہ بیان کروں گا جو میں نے اس وقت تلاوت کی ہے، تو اس کے بعد جو ہے حدیث پڑھی ہے، میں حدیث کا خلاصہ بیان کروں گا. کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کی سمجھ میں میری بات آ سکے اور اللہ پاک ہم سب کو مل کر عمل کرنے کی توفیق عطا. میرے پیارے، بات یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرا قرآن، میرا ذکر یہ ایک بارش کی طرح ہے. جب بارش برستی ہے تو وہ باغ بہاروں پر بھی برستی ہے، کوڑے کرکٹ کے ڈھیر اروڑیوں پر بھی برستی ہے. وہ کسی جگہ کو چھوڑتی نہیں ہے، تفریق نہیں پیدا کرتی. لیکن بارش کا کام ہے برسنا، آگے اپنے اپنے اندر کی بات ہے. جب کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر، ادھر تو شاید صفائی کا ماحول نہیں ہوگا، کئی علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جہاں سارے لوگ کوڑا پھینکتے ہیں، تو اس پر جب برستی ہے تو بارش برسنے کے بعد گندی بدبو پیدا ہوتی ہے، وہاں سے گزرا نہیں جاتا. اور باغ بہاروں پر جب برستی ہے، پھولوں پھلواڑی پر گزرتی ہے، ادھر برستی ہے، تو ان کے پاس جب گزرو گے تو خوشبو آئے گی. یہ سب کے اندر کی بات ہے نا، جو اندر ہوگا وہی باہر آئے گا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بس تمہارے ذمہ یہ کام ہے کہ جو کچھ میں نے تمہیں دیا وہ میرے راستے پر خرچ کرتے جاؤ. تمہیں کان دی ہیں سننے کے لیے، تو قوت سماعت عطا فرمائی ہے، تو سنو تو میری بات سنو، زبان سے کرو تو میری بات کرو، دماغ سے سوچو تو میری اور میرے محبوب کی بات جو ہے اس کو سوچو. یہ تو میں نے اس لیے دیے ہیں. میں نے ایک حدیث جو ہے نا پڑھتے ہوئے بڑا حیران ہوا کہ وہاں تو پہلے تو میرا دل خوش ہوا، بعد میں پریشانی بھی ہوئی تھوڑی سی. حدیث میں تھا کہ جو سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھتا ہے نا تو اس کو 1,40,000 نیکیاں کا ثواب ملتا ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی. تو یہ تو پڑھنے سے بڑا، یہ فرشتوں کا وظیفہ ہے، اس کی فضیلت بھی بتائی گئی. بتایا گیا کہ یہ اللہ پاک نے بالخصوص محمد عربی لاجپال با کمال محبوب ذوالجلال رب العالمین کو یہ عطا فرمائی ہے، اور کسی نبی کو یہ لفظ عطا نہیں ہوا. مجھے بڑی خوشی ہوئی. لیکن آگے اس کے جو لکھا ہوا تھا وہ تھا کہ صحابی رسول نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو بہت بڑی کام کی چیز ہے، تو ہم یہی پڑھیں گے تو نیکیوں کے تو ڈھیر لگ جائیں گے، نیکیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے روز ایسے لوگ بھی ہوں گے، وہ اتنی نیکیاں لے کر آئیں گے کہ ان کی نیکیاں پہاڑ پر رکھی جائے تو پہاڑ زمین میں دھنس جائے. لیکن جب وہ کہیں گے کہ اے اللہ میں تو اتنی نیکیاں لایا ہوں کہ پہاڑ بھی زمین میں چلا گیا، حالانکہ پہاڑ کا زمین میں جانا مشکل ہے، یہ بھی چلا گیا، تو اللہ پاک مسکرا کر فرمائیں گے میری نعمتوں کا حساب تو پہلے دو، پھر بات کروں گا تم سے. میری نعمتوں کا حساب دو. یعنی اتنی نیکیاں ہوں گی، اگر اللہ حساب مانگنے پہ آ گیا نعمتوں کا تو ہم تو نہیں دے سکتے. وہ ایک بزرگ تھے نا، تو کھانا بہت مختصر کھایا کرتے تھے. تو ان سے کسی نے پوچھا، بات سمجھ میں آ رہی؟ کسی نے پوچھا کہ آپ اللہ
की नेमतों की नाशुक्री करते हैं। जब अल्लाह खाने को देता तो क्यों नहीं खाते? ना हो तो फिर तो सब्र करना चाहिए, जब दे तो शुक्र करना चाहिए। आप ऐसा क्यों करते हैं? अगर ना मिले तो सब्र करो, मिल जाए तो शुक्र करो। तो तुम इस बात की इनकारी क्यों हो? ऐसा क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ नजायज खाऊंगा ना हराम तो अजाब होगा, जब जायज खाऊंगा तो उसका हिसाब होगा। न मैं अजाब बर्दाश्त करने के काबिल हूँ, न मैं हिसाब देने के काबिल हूँ। तो बात समझ गए? नजायज खाओगे तो अजाब होगा, अगर जायज खाओगे तो हिसाब होगा। ना हम अजाब बर्दाश्त कर सकते हैं, हम तो सर्दी गर्मी बर्दाश्त करनी मुश्किल हो जाती है, तो अजाब बर्दाश्त करना तो दूर की बात है, और हिसाब देना भी बहुत दूर की बात है। अगली बात जो मैं बताने वाला हूँ वो ये है, जरा गौर से सुनिएगा। अल्लाह पाक बहुत इंशाअल्लाह फ़ायदा का फरमाएंगे। अल्लाह पाक हमें सुनने की, समझने की, अमल करने की तौफीक भी दे। अच्छा, एक लफ्ज़ है अखलाक, एक लफ्ज़ है निफाक। अखलाक जिसमें हो वो आदमी बाखुल्क होता है, यानी अच्छी गुफ्तगू करना, अच्छे तरीके से मिलना, अच्छे तरीके से बुलाना, अच्छे तरीके से पेश आना, उसको कहते हैं बाखलाक। अल्लाह ने तारीफ फरमाई इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कायनात में सबसे बड़ा खुल्क अजीम रखने वाला मेरा महबूब है। तो एक लफ्ज़ है निफाक। निफाक एक मर्द का नाम है जिसमें पाई जाए, उसको मुनाफिक कहते हैं। क्या कहते हैं? मुनाफिक और बाखुल्क के दरमियान एक पर्दा है, जरा समझो वो पर्दा क्या है। अगर वो पर्दे को तुम सीधा रखोगे तो तुम बाअखलाक हो जाओगे, यानी अल्लाह की रजा के लिए खाओगे, अल्लाह के रजा के लिए पियोगे, अल्लाह और उसके रसूल के महबूब की मनशा के लिए ये सब बात करोगे, तो फिर तुम बन गए बाअखलाक। अगर बीच में कोई नियत में फर्क पड़ गया, नियत में फर्क पड़ गया तो फिर बन गए मुनाफिक। उसका नाम क्या है पर्दे का? उसका नाम है इखलास। उसका नाम क्या है भाई? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? इखलास यानी जो खालिसतन अल्लाह और उसके रसूल के लिए काम किया जाए तो वो सारा का सारा अखलाक बन जाएगा। अगर उसमें नियत में फर्क आ गया तो वो मुनाफिकत हो जाएगी। तो मुनाफिक जो है उसके बारे में सुन लें। कुरान करीम में 4-5 आयतें हैं सूरत बकरा में जो मोमिनों के लिए हैं, सिर्फ 2 आयतें हैं जो काफिरों के लिए हैं, 2 आयत, और मुनाफिकों के लिए 13 आयत है। इतना खतरा है। तो अल्लाह मुनाफिकत की मर्द से हमें बचाए, हिफाजत फरमाए। हमें इखलास और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको राजी करने के लिए काम करना चाहिए। अच्छा, अगली बात जरा सुने। एक बात छोटी सी बताता हूँ कि हमारे सारे काम कैसे सही हो सकते हैं, क्योंकि हम ना तो इतने बाअमल हैं। अगर कोई आदमी भी है ना, जो हम लोग बैठे हैं बीच में, मैं भी शामिल हूँ, मैं भी आप लोगों में शामिल हूँ, आप मेरे भाई हैं, आप मेरे बुजुर्ग हैं, आप मेरे बच्चे हैं, ये सब लोग बैठे, मैं आप लोगों में शामिल हूँ। अगर हम कुरान पर हाथ रख कर कहें कि जब से बालिग हुए तब से लेकर अब तक कोई नमाज कदा नहीं हुई, तो मेरा ख्याल है ये झूठ होगा। कोई ना कोई नमाज हमारी कदा जरूर होगी, बीमारी की हालत में हो गई होगी, किसी और मजबूरी की वजह से होगी। अच्छा, तो हम तो पूरी सही मानों में नमाज जो है ये हमारे फायदे के लिए, ये हम पढ़ नहीं सकते। तो जो अल्लाह के अहकाम आते अखलाक वाले काम, वो तो बड़ी दूर की बात है। एक मैं बात करता हूँ, हदीस पढ़ते पढ़ते मेरे सामने एक बात आई। वो बात जी आई, मैं आप लोगों को सुना देता हूँ ताकि मुझे सुनाने का जो है वो अल्लाह पाक अजर दे और आपको और हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। अच्छा, बात बड़ी प्यारी है। वो सामने एक एक नुक्ते पर गौर करना है आप लोगों ने। बाद में अगर कोई सवाल करना चाहे तो सवाल भी कर सकता है। मैं वो नहीं हूँ जो कहूँगा सवाल क्यों करती हो, मैं बल्कि खुश होता हूँ। बात का पता हो तो बता देता हूँ, ना पता हो तो जो है टाइम मांग लेता हूँ। अच्छा, उसमें इल्म में इजाफा होता है, इल्म अल्लाह का नूर है। अच्छा, अभी वो हदीस पढ़ जरा। बात ये है कि हदीस ये थी कि अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
ایک شخص آیا, اس نے کہا جی میں آپ پر درود پڑھوں, توجہ ہے, آپ پر درود پڑھوں, میرا دل کرتا ہے کہ جب میں دعا مانگتا ہوں نا تو کم از کم آپ پر درود زیادہ پڑھوں. بات مختصر یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم کچھ بھی نہ مانگو, صرف مجھ پر درود پڑھو دعا میں, تو جو تم مانگنا چاہتے ہو اللہ سے وہ بن مانگے عطا فرمائے گا, بن مانگے عطا فرمائے گا. اچھا, پھر اس صحابی نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ بتاؤ کہ یہ دنیا میں جب تک آپ موجود ہیں تب تک یہ حکم ہے, یہ جب دنیا سے پردہ فرمائیں گے تو اس کے بعد بھی؟ فرمایا ہاں, جب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں گا اس کے بعد بھی یہ حکم ہے. اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے, جہاں کہیں کوئی مجھ پر درود پڑے گا وہ ابھی درود ختم نہیں ہونے پائے گا تو اس شخص کا درود فوراً فرشتہ لے کر اللہ کے دربار میں, ذرا غور کریے, اللہ کے دربار میں پہنچ جائے گا. اللہ کے دربار میں, بھائی میں خدا کے لیے بڑی معذور آدمی ہوں, میری باتوں پر غور آپ لوگوں نے ضرور, میری منت ہے, کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میری ایک بات بھی آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گئی تو اللہ مجھے کامیابی ضرور دے گا. اچھا, تو فرمایا کہ وہ فرشتہ درود بندے کے لبوں پر, زبان پر ابھی ختم آخری حرف آخری لفظ ہوتا ہے اور فوراً وہ درود شریف فرشتہ لے کر اللہ کے دربار میں, ذرا غور کرنا ہے, اللہ پاک فرماتے ہیں کہ درود لے آئے ہو جو میرے محبوب پر پڑا گیا. تو فرشتہ عرض کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی, آپ کی توفیق سے آپ نے مجھے طاقت دی, میں آ گیا ہوں, یہ درود ہے. اللہ پاک فرماتے اس درود کو لے کر اب جاؤ میرے محبوب کی مزار مقدس پر. سنو پہلے حالانکہ اللہ کے پاس گیا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ ہر بات یہ کر دو وہ کر دو فلاں کر دو. اللہ سے کہو بھائی خدا کے لیے بات کو سمجھو, ہمیں اللہ کس نے بتایا, اللہ کس نے سمجھایا, اللہ کون تھا, ہمارے ذمہ کیا کام تھے, یہ سب تو محمد عربی لجپال نے بتایا. کم از کم اتنی تو ہمیں عقل ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. اچھا, میرے محبوب کی مزار پر لے جاؤ, وہاں جا کر پیش کرو اور میرے محبوب کو یوں کہو کہ اے اللہ کے محبوب یہ فلاں نام والا آدمی, فلاں نام والے آدمی کا بیٹا, اس نے یہ درود بھیجا ہے آپ کی خدمت میں. پھر میرا محبوب جو ہے وہ میرے دربار میں آپ کی سفارش کرے گا, میں اللہ قبول کر لوں گا. حالانکہ پہلے درود کہاں گیا تھا, بارگاہ اللہ کے پاس, رب العالمین کے پاس. پھر اس کو ادھر آنا پڑا, ادھر جاؤ, پھر وہ منظور کرے گا. اگر اس نے منظور کر لیا میرے محبوب نے تو وہ آپ کی سفارش کرے گا, میں اللہ مان جاؤں گا. حالانکہ پہلے تو فرشتہ ادھر گیا تھا. یہ حدیث کی بات کر رہا ہوں, ایسی سنی سنائی کو کہانی نہیں ہے, ایک معتبر حدیث بیان کر رہا ہوں. میں ایک بات کرتا ہوں, بڑی پیاری سی بات ہے, آپ لوگوں نے پہلے سنی ہے تب بھی ٹھیک ہے, نہیں سنی تو میں عرض کر دیتا ہوں ثواب کی نیت سے, چلو آپ سن لیں گے. پہلے اگر آپ کو یاد ہے تو تب بھی سبحان اللہ, ثواب کی نیت سے آپ لوگ سنیں. ایک بادشاہ تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 1000 سال پہلے کی بات ہے, 1040 سال, 1040 سال پہلے کی بات ہے. ابھی دنیا میں تشریف محبوب نہیں آئے تھے, حالانکہ اللہ کے نبی آئے ہوئے تو پہلے کے ہیں, کیونکہ قال نبیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنت نبیا آدم بین الماء والطین. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے اللہ نے اس وقت بھی نبی بنایا تھا جب آدم کی مٹی اور پانی اکٹھا نہیں ہوا تھا, ابھی گارا نہیں بنا تھا, اس وقت بھی میں محمد نبی تھا. بھائی بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ, یہ میں نے حدیث عربی کے الفاظ پڑھے, عربی کے سن رہے ہو, توجہ ہے, مہربانی. تو 1040 سال پہلے وہاں سے ایک بادشاہ گزرا جو خانہ کعبہ کے قریب سے, تو لوگ اس کے احترام کے لیے نہ آئے. اس کے احترام کے لیے اس بادشاہ کا قانون یہ تھا کہ شہروں پر بستیوں پر حملہ کرتا تھا. جو حکیم ہوتے تھے, ڈاکٹر ہوتے تھے, علماء ہوتے تھے, سمجھدار سکالر قسم کے لوگ,
ہاں جی سمجھدار، ان کو اپنے قافلے کے ساتھ ملا لیتا تھا، جو دوسرے آدمی ہیں ان کو جو ہے اپنا غلام بنا لیتا تھا، ان کو غلام نہیں بناتا تھا، ان کا احترام کرتا تھا، ان سے مشورے لیتا تھا، حکیم لوگوں سے، ڈاکٹر لوگوں سے، جو اس دور کے تھے، علماء تھے اس دور کے، تورات وغیرہ کے یا اس کے، کیونکہ انجیل سے تو پہلے کی بات ہے، کیونکہ 571 برس پہلے میرے نبی سے عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہیں، یہ واقع انجیل میں نہیں، اس وقت تورات کا زمانہ تھا، زبور کا زمانہ تھا، انجیل تو بعد میں ہی جب عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ اچھا 1040 سال پہلے کی بات ہے، تو اس نے اپنے وزیر سے پوچھا یہ بتاؤ کہ یہ جو لوگ ہیں یا اس شہر کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی اس کو مکہ کہتے ہیں، یہ لوگ آئے نہیں میرے احترام کے، انہوں نے کہا کہ ادھر تو خانہ کعبہ ہے، اس کو وہ ایک غیبی طاقت کا نام دیتے ہیں کہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، سن رہے ہو جی ناراض بیٹھے؟ ہاں جی اچھا اللہ کا گھر ہے، تو اس لیے وہاں لوگ آتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کو کسی کی پرواہ نہیں۔ اس نے کہا اچھا، دل میں اس نے ارادہ کیا کہ میں خانہ کعبہ کو گرا دوں گا اور ختم کر دوں گا۔ جب دل میں ارادہ کیا تو فوراً ان کی آنکھوں سے، اس کے کانوں سے، اس کے منہ سے ایک گندا بدبودار خون چلنے لگا، گندا بدبودار خون چلنے لگا۔ جو پاس حکیم تھے، علماء تھے، ہاں جی سب کو بلایا کہ آؤ میرا کچھ سوچو، آؤ میرا کچھ کرو، وہ اپنے زور لگاتے رہے، لیکن وہ مرد بڑھتا گیا جو دوا کی بات کم جو ہے اس میں آرام نہیں آیا، سکون نہیں آیا، تو جو ہے ٹائم کتنا باقی ہے؟ 20 منٹ پہلے۔ الحمدللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میں 20 منٹ سے پہلے بات ختم کروں گا۔ اچھا تو بات یہ ہے کہ جو ہے آخر کار اس نے اپنے ایک وزیر خاص کو بلایا جو علماء میں اور حکیموں میں بہت مہارت رکھتا تھا، سب کا سردار تھا، یعنی 4000 حکیم اور علماء تھے، جو ان کا سردار تھا، سب اس کو مانتے تھے نا، اس کو بلایا بھی اب تو آ بتا میں کیا کروں۔ اس نے کہا بادشاہ میں عرض کرتا ہوں کہیں خانہ کعبہ جو مکے میں ہے اس کے بارے میں تو آپ نے کوئی بات نہیں سوچی، سچی بات بتائیں۔ اس نے کہا سچی بات یہ ہے کہ جب ان لوگوں نے احترام نہیں کیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں جو ہے نا اس کو گرا دیتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں اور بستی والوں کو قتل کر دیتا ہوں، سارے مکے کو۔ اس نے کہا فوراً توبہ کرو اگر بچنا چاہتے ہو۔ توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد پھر سفر شروع کیا، وہ فوراً پیپ گندی بدبودار ہر شے رک گئی، راستے میں قیام کیا ایک مقام پر۔ جب مقام کیا تو وہ جو 4000 حکیم تھے اور علماء تھے، انہوں نے بادشاہ کو صبح سویرے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں جاتے۔ بادشاہ نے کہا بھائی تم تو میرے ساتھ رہے ہو تو اب مجھے جواب دے رہے ہو کیوں نہیں جاتے؟ انہوں نے کہا کہ جس جگہ پر ہم نے قیام کیا ہے نا، اس جگہ پر وہ جو مکہ خانہ کعبہ کو آباد کرنے والا آئے گا نا، ہم نے تورات کتاب میں پڑھا ہے، زبور میں پڑھا ہے کہ اس کا نام ہوگا محمد اور احمد، تو وہ وہاں سے ہجرت کر کے یہاں آئے گا، تو ہم اس کی انتظار میں بیٹھے ہیں، ہم اس کی بھائی توجہ ہے، ہم اس کی انتظار میں بیٹھے ہیں۔ بھائی مہربانی خدا کے لیے میں کتنی بات کر رہا ہوں تو آپ بھی ذرا توجہ کے ساتھ سنیں، ہم اس کی انتظار میں بیٹھے ہیں، وہ یہاں آئے گا تو ہم اس کی زیارت کریں گے اور اس کا کلمہ پڑھیں گے۔ اچھا بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے ایسی بات کرتے ہیں۔ 4000 جو تھے ان میں سے کوشش کی کہ کچھ میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ نہ چھوڑو، اور جن کو تم چنتے ہو، چناؤ کرتے ہو، وہ آدمی علیحدہ کر دو، وہ حکیم اور علماء۔ 400 آدمی علیحدہ ہوئے، کتنے؟ 4000 سے 400 علیحدہ ہوئے۔ پھر اس نے 400 گھر بنوایا، وہاں 400 گھر بنوا کر ان کو کہا کہ تم یہاں رہو، اور اس نے ایک خط لکھا کہ میں تبا حمیری، میں عرض کرتا ہوں کہ اے آخر الزمان پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ میرے زمانہ میں آئے تو میں آپ کی بیعت کروں گا، مسلمان ہو جاؤں گا،
اگر میں پہلے 4 مساح بعد میں آئے تو سب سے پہلا امتی مجھے سمجھنا، سب سے پہلا امتی، بھائی توجہ ہے، سب سے پہلا امتی مجھے سمجھنا، میں آپ کا غلام ہوں۔ اور ایک مکان اس نے بنوایا ڈبل سٹوری خوبصورت شاندار جو 400 مکان سے بھی اعلیٰ تھا، اور اس مکان کے ذمہ لگایا کہ جو سردار ہے علماء کا حکیموں کا وہ جہاں رہے اور بھی میرا خط اس کے پاس رہے، جب بھی وہ کملی والا آئے تو میرا خط اس کو دینا۔ وہ 1040 سال گزر گئے، آتے آتے وہ خط جو تھا وہ ابو ایوب انصاری کے پاس پہنچا۔ ابو ایوب انصاری اس حکیم اور عالم کی اولاد میں سے تھا، تو اس کے پاس پہنچا۔ جب مکہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے آئے تو ہر بندے کی خواہش تھی کہ حضور میرے گھر میں آئے، بھائی حضور میرے گھر میں آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا نہیں ہے۔ وہ جو اونٹنی تھی نا اس کے گلے میں مہار ایسے لپیٹ دی، فرمایا اونٹنی اللہ کے امر سے جہاں جائے گی وہاں میں محمد چلا جاؤں گا۔ جب ایسا کیا تو پھر کیا ہوا؟ ابو ایوب انصاری نے سب سے پہلے وہ خط پیش کیا، تو آپ نے فرمایا ابو لیلا تم خط لائے ہو، تبا حمیری کا وہ مجھے دے دو۔ تو ابو لیلا پریشان ہو گیا کہ یا رسول اللہ میرا نام آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا جس نے اللہ نے مجھ کو محمد بنایا، جس اللہ نے مجھ کو محمد بنایا اس اللہ نے بتا دیا، اور تمہارے پاس وہ خط ہے، وہ خط مجھے دے دو۔ خط پڑھا، فرمایا اللہ اس کے حال پر رحم کرے جو سب سے پہلے 1040 برس پہلے میرا کلمہ پڑھ گیا۔ اچھا، آج میں پہلے بات کی تھی کہ تھوڑی تھوڑی کڑوی باتیں بھی کبھی کرنا چاہیے۔ ہم نعتوں میں پڑھتے رہتے ہیں کہ کیسی کلی تھی خوش بخت ایوب کی، جہاں جا کے رکی ڈاچی محبوب کی۔ ارے بابا وہ تو 400 مکان پہلے ہی بن چکا تھا، اور وہ خوبصورت سب سے زیادہ مکان تھا۔ اگر کملی والے نے کام کیا تو اپنے گھر میں کیا ہے، جو 1040 برس پہلے وہ مکان حضور کے لیے بن چکا تھا۔ میرے آقا کے سر پر کسی کا احسان نہیں، میرے آقا کا پوری دنیا کے سر پر احسان ہے۔ جب اماں آمنہ پریشان ہوئی، آپ پریشان ہوئی کہ میرا بیٹا اس کا سہارا کون بنے گا، 6 مہینے پہلے باپ ہو چکا ہے، اب پھر چلتے چلتے وہ وقت آ گیا کہ 6 سال کے بعد اماں آمنہ دنیا سے رخصت ہو گئی، پھر وہ وقت آیا 8 سال کے بعد دادا حضرت عبد المطلب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب لوگ سوچنے لگے اس بچے کا کون بنے گا، کون خیال کرے گا، اس کا سہارا کون بنے گا؟ تو اللہ نے فرمایا تم سوچتے ہو کہ اس کا سہارا کون بنے گا، سارے جہان کا سہارا تو یہ ہے، سارے جہان کا سہارا تو جی بھائی ٹائم بھی ہو چکا ہے، تو ٹوٹی پھوٹی 2-4 باتیں کر بیٹھا ہوں۔ دعا کروں کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود والی بات یاد ہے تو کوشش کرو آج اس مجلس میں بیٹھے ہو کہ کوئی اور کام اگر رہ بھی جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن کم از کم زیادہ نہیں تو 40 مرتبہ درود شریف 24 گھنٹے میں پڑھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین، اللہم انا نجعلک فی نحور من نعوذ بک من شرور انبیاء اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا کریم یا اللہ یا رسول والاسباب یا اللہ یا ذل جلال والاکرام، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ تو کرم فرما، فضل فرما۔ حاضرین مجلس جنہوں نے بڑے شوق نال سنے ہیں، یا اللہ پاک سانو سارے عمل کرن توفیق عطا فرما، ساڑیاں ضرورتاں دی رحمت نال پوریاں فرما، ساڑیاں پریشانیاں تے مصیبتاں دی رحمت نال ختم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیت واولیاء امت اجمعین برحمتہ۔